أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے. فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، پس پھر اس کے بعد مرد کے پاس اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو روکے رکھے اپنی بیوی کو بإحسان او نیکی کے ساتھ، او تسریح بإحسان یا اس کو اپنے سے الگ کر دے احسن طریقے سے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور ان دونوں کے لیے یہ حلال نہیں کہ طلاق کے بدلہ میں اس چیز کو واپس لیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی. اللہ یقیما حدود اللہ، اگر ان کو اس بات کا خوف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حد کو مقرر نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو مقرر نہ رکھ سکے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں کہ یہ ایسا کریں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں. فَلَا تَعْتَدُوهَا، پس ان سے آگے نہ بڑھو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے متعلق احکامات نازل فرمائے. طلاق قرآن پاک کے نزول سے پہلے جو لوگ موجود تھے مشرکین، ان کے ہاں یہ طلاق والا تصور نہیں تھا. ایک تو اس وقت یہ تھا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں صحیح تعلق قائم نہیں، آپس میں باہمی محبت نہیں، تو طلاق کا اصول نہیں تھا، طلاق نہیں تھی. تو اسی طرح سے میاں بیوی کو زندگی گزارنی پڑتی تھی، ساری زندگی وہ اسی طرح سے رہتے تھے. اگر تو آپس میں ان کا اتفاق تھا تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تھا تو پھر بھی اسی طرح سے ان کو زندگی گزارنی پڑتی تھی. یا دوسری صورتحال یہ تھی کہ مرد عورت کو اپنے سے بالکل الگ کر دیتا تھا، اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، نہ اس کے ساتھ ازواجی رشتہ قائم کیا جاتا تھا اور نہ ہی اسے اپنے پاس بالکل علیحدگی اختیار کر لی جاتی تھی. اور پھر مرد الگ سے زندگی گزارتا تھا اور عورت الگ، باوجود یہ کہ وہ شادی شدہ ہوتے تھے. اور اسی طرح جب یہودی اور اور نصارہ، ان کے ہاں طلاق اس طرح سے تھی کہ کوئی طلاق کی حد مقرر نہیں تھی، کہ جب مرد کا دل چاہتا عورت کو طلاق دے دیتا اور جب دل چاہتا اس کے ساتھ رجوع کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا. تو اسی طرح کچھ وقت گزرتا، عورت سے لڑائی ہو جاتی، طلاق دے دیتے، پھر جب دل چاہتا اسے اپنے پاس لے آتا. تو یہ اس وقت طلاق کی کوئی حد مقرر نہ تھی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں احکامات اور حد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقرر فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. کہ اگر سب سے اللہ تعالیٰ نے نکاح میاں بیوی کے درمیان
ازواجی رشتے کو قائم کرنے کے لیے نکاح رکھا، اور نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بتایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور طلاق جو ہے یہ سب سے برا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ طلاق ہے۔ لیکن طلاق کی صورت بھی اس وقت پیش آئے گی کہ جب دونوں میاں بیوی کا آپس میں اچھے سے تعلق نہ بن سکے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہ مل سکے، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حکم بھی دیا۔ اور طلاق کے لیے حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طلاق کی اقسام بیان فرما دی۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم طلاق رجعی، اور اسی طرح دوسری قسم ہے وہ طلاق بائن ہے، اور تیسری قسم طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کہ آدمی اپنی عورت کو 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ طلاق دے، 1 طلاق یا 2 طلاقیں دے دی، اور اس کے ساتھ عدت کے اندر اس عورت سے رجوع کر لیا۔ اب اس رجوع کرنے کے لیے کوئی نکاح شرط نہیں کہ مرد نے طلاق دے دی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ۔ اب طلاق کے بعد عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 حیض تک عدت گزارے گی۔ اگر اس 3 حیض کے اندر مرد اور عورت کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہم نے غلط کام کیا، ہمیں طلاق والا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، اب مرد اور عورت باہمی رضامندی کے ساتھ واپس آپس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ عدت مکمل ہونے سے پہلے 1 یا 2 طلاقیں جب تک ہوئی ہیں، اور اگر عدت مکمل ہو جاتی ہے اور 2 طلاقیں ہیں، 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی اور عدت مکمل ہوگی، اب تک رجوع نہیں ہوا، عدت مکمل ہونے کے بعد مرد اور عورت کے میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ ہم نے غلط عمل کیا اور ہمیں رجوع کر لینا چاہیے، تو اب جو ہے عدت مکمل ہونے کے بعد یہ طلاق رجعی نہیں رہی بلکہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اور طلاق بائن کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ مرد اور عورت نکاح کے بغیر دوبارہ ان کا رشتہ ازواجی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اب وہی مرد اور عورت جن کا آپس میں طلاق ہوئی تھی، عدت پوری ہونے کے بعد وہ نکاح کے بغیر اپنا ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، عدت پوری ہونے کے بعد وہ آپس میں نکاح کریں گے اور پھر ان کا ازواجی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر 3 طلاقیں دے دی تو پھر اس کے بعد جو حل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں بیان فرمایا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ تو یہاں تک 2 طلاقوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ الطلاق مرتان کے طلاق 2 مرتبہ ہے، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ پھر اس کے بعد مرد کے لیے اختیار ہے کہ اگر تو وہ چاہے تو اپنی عورت کے ساتھ رجوع کر لے، اس کو واپس لے آئے، فإمساک اس کو روکے رکھے، بالمعروف نیکی سمجھتے ہوئے، او تسریح بإحسان یا اس سے علیحدگی اختیار کر لے اچھے طریقے کے ساتھ، کہ اگر تو اس کو اپنے پاس بلانا ہے تب بھی خوش لحاظی کے ساتھ، اور اگر طلاق دینی ہے تب بھی خوش لحاظی کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ آگے بتایا کہ مرد اور عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ مرد کو جو اب طلاق دی تو طلاق دینے کے بعد مرد کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ جو حق مہر اس نے عورت کے لیے مقرر کیا اس سے وہ واپس لے، یا ابھی تک حق مہر ادا نہیں کیا تھا تو اس سے کہے کہ وہ حق مہر مجھے معاف کر دیا جائے، تو یہ مرد کے لیے اجازت نہیں ہے طلاق کے بعد بھی اس چیز کی۔ ہاں اگر عورت کی طرف سے مطالبہ ہو خلو کا، طلاق کا، یا کچھ رقم مقرر کر کے عورت کہتی ہے کہ اتنی رقم، اگر وہ مہر دیا ہوا اتنی رقم یا اس سے کم ہے یا زیادہ ہے، تو تب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حد کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور عورت یہ مطالبہ کرتی ہے طلاق کا تو تب مرد اس سے یہ مال لے سکتا ہے واپس، لیکن اگر مرد نے خود طلاق دی ہے تو تب اسے حق مہر واپس لینے کی اجازت نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکو کہ تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ طلاق جو ہے یہ بہت ہی برا عمل ہے، کہ طلاق دینا، مرد کا عورت کو طلاق دینا باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اس عورت کو چھوڑ دینا، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان فرمایا کہ زمین و آسمان میں سب سے جو برا عمل ہے وہ مرد کا عورت کو طلاق دینا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی طرف فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو، اس بات کا ڈر ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، باوجود اس کے کہ نکاح ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی حد کو قائم نہ رکھنا، آپس میں لڑائی جھگڑا، میاں بیوی کا ازواجی تعلق قائم نہ ہونا، جو میاں بیوی کے حقوق ہیں وہ میاں ادا نہ کر سکے، میاں کے حقوق بیوی ادا نہ کر سکے، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں۔ اگر تم ان حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، تمہیں اس بات کا ڈر ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تو پھر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم یہ طلاق والا عمل کر لو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ احکامات بتا رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں۔ فَلَا تَعْتَدُوهَا اور ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھنے والا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہ شخص بڑا ظالم ہے اور اس نے ظلم اپنے آپ پر کیا نہ کہ کسی اور پر، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم نہ رکھ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم